آج اس تاریخی اور فقید المثال اجتماع کا انعقاد کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ سرزمین فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور اس سرزمین پر صہیونیت کا کوئی حق نہیں ہے۔ 15 مہینے قبل یہاں اسی اجتماع میں، جس اجتماع کو ہم نے طوفان اقصی کا نام دیا تھا، اور ہم نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا، ہم آج بھی ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم ایک مضبوط موقف پہ قائم ہیں، اور جس طرح آپ میدان جنگ میں ہیں، ہم بھی پاکستان کی سرزمین پر آپ کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم آپ کی جہاد میں شریک ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمارے محترم مہمان نے ایک بات کہی اور اس کا شاید ترجمہ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر اسرائیل مرد آباد کے نام سے اجتماع کر رہے ہیں، اسرائیل مرد آباد کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، اور ہم ارض فلسطین پر اسرائیل مرد آباد کے نعرے پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، امریکہ ہو یا مغربی دنیا، انسانی حقوق کے علمبردار بنتے ہیں۔ مجھے ان کی تاریخ بھی معلوم ہے، مجھے ان کا کل بھی معلوم ہے اور آج بھی معلوم ہے۔ جنگ عظیم اول میں اسی مغربی دنیا نے کروڑوں انسانوں کا قتل عام کیا تھا۔ جنگ عظیم دوم میں اسی مغربی دنیا نے کروڑوں انسانوں کا قتل عام کیا تھا، اور آج 20 سال تک افغانستان میں افغانوں کا قتل عام ہوتا رہا، عرب دنیا میں عرب مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہا۔ آج غزہ کے مسلمانوں پر بمباریاں ہو رہی ہیں، 50,000 کے قریب وہ اپنے شہداء دے چکے ہیں۔ اسرائیل مجاہدین کے مقابلے میں میدان میں نہیں ٹھہر پا رہا، وہ معصوموں اور بے بس مسلمانوں پر بمباریاں کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی اگر 50,000 شہداء ہیں جو 15 مہینوں میں دے چکے ہیں، 75% اس پہ چھوٹے بچے اور خواتین ہیں۔ آپ بتائیں کہ اس ظلم اور فلسطینیوں کی اس نسل کشی پر اگر امریکہ انہیں سپورٹ کر رہا ہے، اگر برطانیہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اگر نیٹو ممالک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو کیا ان کو آج کے بعد انسانی حقوق کی بات کرنے کا حق حاصل ہے؟ جن کے ہاتھوں
انسانی حقوق کا قتل عام ہو رہا ہے، جن کے ہاتھوں انسان کی جان محفوظ نہیں، جن کے ہاتھوں انسان کا مال محفوظ نہیں، جن کے ہاتھوں انسانوں کا عزت و آبرو محفوظ نہیں، اور چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچے آج وہاں پر یہ نہیں سمجھ پائیں گے کل کہ ہم کس کی اولاد تھے، میرے باپ کا نام کیا تھا، میری ماں کا نام کیا تھا۔ کیا ان کو بھی انسانی حقوق کی بات کرنے کا حق حاصل ہے؟ تمہارے ہاتھوں سے انسانوں کا خون ٹپک رہا ہے، انسانیت کا خون ٹپک رہا ہے، انسانی حقوق کا قتل عام ہو رہا ہے۔ تم انسانیت کے قاتل ہو۔ اگر صدام حسین کو اس بنیاد پر پھانسی دی جاتی ہے کہ آپ نے ایک شہر میں آپریشن کیا اور اتنے لوگ آپ نے قتل کیے تھے، تو اتنی انسانیت کے قتل عام پر کیا نیتن یاہو کو پھانسی پہ چڑھانا ان کا حق نہیں بنتا؟ یہ انسانیت کا دشمن ہے۔ امریکہ اور مغربی دنیا انسانیت کے قاتل ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے یہاں پر حق و انصاف کی آواز بلند کی ہے۔ ہم نے اس خطے میں انسانیت کو شعور عطا کیا ہے، پتہ چل جائے کہ دنیا میں مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے۔ تم افغانستان پر حملہ کرو، اور میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، جنرل مشرف کی مارشل لاء نے امریکہ کا اتحادی ہونے کا اعلان کیا، امریکہ کو پاکستان کے اڈے دیے، امریکہ کو پاکستان کی فضائیں دی، اور افغانستان میں اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف اپنی فوج کو استعمال کیا، اپنے ہوائی اڈوں کو استعمال کیا، اپنے فضاؤں کو استعمال کیا۔ یہ جمعیت علماء اسلام تھی جس نے میدان میں ان کی ان پالیسیوں کو چیلنج کیا، اور آج بھی اگر ہماری حکومت ان پالیسیوں کی پیروی کرے گی تو پھر بھی میدان میں مقابلے میں جمعیت علماء اسلام کے کارکن کو پائے گا۔ پاکستان کا عوام تمہارے ساتھ نہیں ہے، بر صغیر کا مسلمان آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ حکمرانوں ذرا سوچو، مودی تو ڈٹ کر کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، آپ کو فلسطینیوں کے حق میں کھل کر کھڑے ہونے کی جرت کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ایک میدان ہے، اور جمعیت علماء اسلام کا موقف واضح ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ قوم ہمارے ساتھ ہے، عوام ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم نے سال ہا سال سے جب بھی عوام کو دعوت دی، تاحد نظر انسانیت نے ہمارے آواز پر لبیک کہا، اور آج کا اجتماع بھی اس بات کا اعلان کر رہا ہے۔ چند دن پہلے ہم نے سکھر میں اجتماع کیا، اس سے پہلے ہم نے میرپور خاص میں اجتماع کیا، ہم نے پنجاب میں اجتماع کیے، ہم نے خیبر پختونخوا میں کیے، ہم نے بلوچستان میں کیے۔ قوم کی ایک ہی آواز ہے، اور وہ یہی کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نظام کو اور پاکستان کے مستقبل کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ سچی اشارہ۔ میرے محترم دوستو،
میرے محترم دوستو، ہم میدان جہاد میں ہیں، اور ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان حکمرانوں کا نہیں، پاکستان ہم سب کا ہے۔ ایک جرنیل کے جیب میں جو شناختی کارڈ موجود ہے اور جس شناختی کارڈ کی بنیاد پر وہ پاکستانی ہے، اسی شناختی کارڈ کی بنیاد پر میرا کارکن بھی پاکستانی ہے، میں بھی پاکستانی ہوں۔ آج ہم اپنے ان اجتماعات اور اس جدوجہد کے راستے سے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کے استحکام کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور پاکستان ہمارے کچھ سرکاری محکموں کا نام نہیں ہے۔ پاکستان اگر ریاست ہے تو عوام کی بنیاد پر ریاست کہلاتی ہے۔ عوام کا کیا مقام ہے؟ اگر پاکستان کے نظریے کا انکار کیا ہے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، اور جمعیت علماء پاکستان کے نظریے کی علمبردار رہی ہے۔ اگر اس ملک کے نظریے کا انکار کیا ہے تو ان حکمرانوں نے کیا ہے، ہم نے اس نظریے کا علم بلند رکھا ہوا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا تھا، آج بھی اس نعرے کی آواز ہم لوگ ہیں۔ تم نے تو اس نعرے کو خاموش کر دیا، اس نعرے کے ساتھ دھوکہ کیا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو غداری تم نے کی ہے، جو بغاوت تم نے کی ہے، تم اس کی سزا کاٹو گے تو سزا پاکستان کو ملے گی۔ تم نے تو پاکستان کی تباہی کا راستہ لیا ہوا ہے، تم نے تو پاکستان کو ختم کرنے کا راستہ لیا ہوا ہے۔ اور میں اپنا ایک جملہ آج ایک بار پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے قیام میں بھی تمہارا کوئی کردار نہیں، پاکستان کی بقا میں بھی تمہارا کوئی کردار نہیں۔ ملک ٹوٹا ہے تو تمہاری وجہ سے ٹوٹا ہے۔ میرے دوستو، آج پھر سے ہم نے عزم کا اظہار کرنا ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر اس حکمرانی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ عوام کی حکومتیں نہیں ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومتیں ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ عوام کے ہے، اور ہم عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تم نے ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا تو ہم میدان میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان تسلیم کرانے کے جو ارادے تھے اور جو عزائم تھے، ہم نے انہیں خاک میں ملایا ہے، اور ایسی کمر توڑی ہے قادیانیت کی کہ 100 سال تک بھی وہ اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکیں گے۔ میرے محترم دوستو، پارلیمنٹ میں 26ویں ترمیم آئی، اور جب ہم نے پڑھا، اگر اسی مسودے کو پارلیمنٹ پاس کر لیتی تو نہ آپ کا ملک بچتا،
نہ آپ کے ادارے بچتے، نہ آپ کی پارلیمنٹ بچتی، نہ آپ کا آئین بچتا۔ ہر طرف تباہیوں کا ایک بارود اس میں بھرا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے وہ بارود نکالا اور ایک صحت مند قانون اور آئین کی صورت میں ہم نے ملک کو آئین دیا، ترمیم دی۔ 56 شقوں پر مشتمل وہ ترمیم جو ایک کالا ناگ بن کر وہ لائے تھے، ہم نے 34 شقوں سے حکومت کو دستبردار کیا۔ 22 شقوں پر ہم ان کو لے آئے اور پھر اپنے کچھ شقیں جو سود سے متعلق تھی، جو وفاقی شرعی عدالت سے متعلق تھی، جو اسلامی نظریاتی کونسل سے متعلق تھی، وہ ہم نے اس کا حصہ بنایا اور الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پارلیمانی اور جمہوری جدوجہد کے ذریعے سے ہم نے ایک آئین میں اسلامی نظام اور قوانین کے لیے پیشرفت دکھائی۔ ہم چھوٹی سی قوت ہے پارلیمنٹ میں، اور ہم عوام کے حوالے سے چھوٹی قوت نہیں ہے۔ کسی نے عوام کا حق مارا ہے اور ہمارے ہجوم کو کمزور کیا ہے، لیکن تم کرتے رہو، کرتے رہو۔ اللہ کی گفتگو اور اس کا فرمان وہ ایک حقیقت ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ لیکن بات چیت کے راستے سے سارے مسائل حل ہوئے، مذاکرات سے مسئلہ حل ہوا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ ترمیمی بل ہم سے چھپایا جا رہا تھا، پھر ہمیں کہا جا رہا تھا 9 گھنٹے کے اندر اندر پاس کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 18ویں ترمیم تو ہم نے 9 مہینے تک کمیٹی میں بیٹھ کر بنایا تھا اور تب جا کر پاس ہوا تھا۔ آج 27ویں ترمیم 9 گھنٹوں میں ہم سے پاس کرایا جا رہا تھا۔ ہم نے کہا یہ مذاق نہیں ہے، ہم سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں گے، شقوار اس کو مطالعہ کریں گے اور پھر جا کر بات ہوگی۔ اب 1 مہینے تک ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیا، اور جو ظلم انہوں نے آئین کے ساتھ کیا تھا، جو جمہوریت کے ساتھ کیا تھا، جو عدلیہ کے ساتھ کیا تھا، جو پارلیمنٹ کے ساتھ کیا تھا، عوام کے بنیادی انسانی حقوق کو سلب کرنے کا جتنا گندا وار انہوں نے اس مسودے میں کیا تھا، وہ سب ہم نے ان سے چھین لی، اس سے واپس کرائیں، اور تب جا کر ہم نے اس ترمیم کو پاس کیا تھا، جس میں سود کے خاتمے کا بھی مسئلہ آیا، جس میں وفاقی شرعی عدالت کو بااختیار اور طاقتور بنانے کا مسئلہ آیا، جس میں اسلامی نظریات کی سفارشات کو قومی اسمبلی میں زیر بحث لانے کو لازم قرار دیا گیا۔ لیکن ساتھ ساتھ دینی مدارس کا ایک بل جو انتخابات سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب کی 16 مہینے کی حکومت میں ہم نے اس پر بات چیت کی اور حکومت نے اس کا ڈرافٹ تیار کیا، اور اسی ڈرافٹ پر دینی مدارس نے اتفاق کیا، اور اتفاق کرنے کے بعد اسمبلی میں آیا تو کچھ قوتوں نے اس میں مداخلت کی اور اس کو رکوا دیا۔ ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، یہ سوچتے ہیں کہ مولوی صاحبان تھک جائیں گے۔ میں ان کو ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ سمندر نے مچھلی سے کہا کب تک تیرتے رہو گے؟ مچھلی نے کہا جب تک تیرے اندر موجیں مارنے کی قوت ہے میرے اندر انشاءاللہ تیرنے کی طاقت رہے گی۔
الجہاد ماض الی یوم القیامہ، ہم تو قیامت تک اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنے کا سبق مدرسوں سے سیکھتے ہیں، اور تم ہمیں سمجھتے ہو کہ یہ تھک جائیں گے اور بات چھوڑ جائیں گے؟ تو میرے محترم دوستو، اب آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن سے پہلے جب حکومت میں تھے ہم لوگ، پیپلز پارٹی حکومت میں تھی، آصف علی زرداری اس حکومت کا حصہ تھے، بلاول بھٹو اس حکومت کا حصہ تھے، مسلم لیگ اس حکومت کا حصہ تھی، MQM اس کا حصہ تھی، اور جماعتیں اس کا حصہ تھی۔ اس وقت اس بل پہ اتفاق ہوا، حکومت نے مسودہ بنایا اور ہم نے ان کے ساتھ بات کر کے اس کو قابل قبول بنایا۔ آج دوبارہ ہم نے ان سے کہا کہ ایک چیز جو طے ہو چکی ہے اس کو تو پاس کر دیں۔ جب اتنی بڑی ترمیم آپ لا رہے ہیں تو ایک قانون دینی مدارس کے حوالے سے معطل پڑا ہوا ہے، اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے اور پیش کیا جائے۔ میرے گھر پر 1 مہینہ میٹنگیں رہی ہیں، آپ بھی دیکھتے رہے ہوں گے۔ میں کراچی گیا، بلاول بھٹو صاحب کے دعوت پر میں ان کے گھر گیا، 5 گھنٹے ہم نے مذاکرات کیے، بل کے اوپر، ترمیمی بل کے اوپر بھی اور دینی مدارس کے اس ڈرافٹ کے اوپر بھی ہمارا اتفاق رائے ہو گیا۔ اگلے دن ہم لاہور آئے، میاں نواز شریف صاحب کے گھر میں 5 گھنٹے ہماری میٹنگ چلتی رہی، اور ترمیمی بل پر بھی بات ہوئی اور اس مدارس کے بل پر بھی بات ہوئی۔ ہم نے اگلے روز پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کو اعتماد میں لیا، ساری تفصیلات ان کے سامنے رکھی، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد یہ بل پہلے سینٹ میں پیش ہوا، اور سینٹ میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس بل کو ووٹ دیا اور اس کو پاس کرایا۔ زرداری صاحب کی نگرانی میں، پیپلز پارٹی کی قیادت کی موجودگی میں، وہاں سے وہ بل قومی اسمبلی میں آیا، قومی اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا، پیپلز پارٹی کی موجودگی میں، بلاول صاحب کی موجودگی میں، شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں، نواز شریف صاحب کی موجودگی میں، تمام حکومتی اتحادیوں کی موجودگی میں اتفاق رائے کے ساتھ یہ بل منظور ہوا۔ جب دونوں ایوانوں نے منظور کر لیا اور آپ کی موجودگی میں کیا، آپ کی قیادت میں کیا، آپ کی نگرانی میں کیا، تو پھر آپ نے سب چیزوں پہ دستخط کیے۔ مدارس کے اس بل پر ایوان صدر نے دستخط کیوں نہیں کیا؟ سوال بنتا ہے یا نہیں ہمارا؟ میں بڑے صاف الفاظ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ اس پر دستخط نہ کرنا، اس کے مسودے کی تیاری میں آپ شریک، اسمبلی میں پیش کرنے میں آپ شریک، اس کو پاس کرنے میں آپ شریک، اور اب اس پر دستخط کرنے میں آپ شریک نہیں ہو رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدنیتی ہے یا نہیں؟ یہ دھوکہ ہے یا نہیں؟ یہ فراڈ ہے یا نہیں؟ تو پھر ہم آپ کو معاف کریں گے کیا؟ تو آپ بتائیں کہ اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا، تو آپ تیار ہیں یا نہیں؟
دوستو، انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیتیں گے. اور میں نے جب سکھر میں تقریر کی تھی تو میں نے آج کی تاریخ کے لیے کہا تھا کہ ہم حتمی فیصلہ پشاور کے جلسے عام میں کریں گے. آج مجھے حضرت شیخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بتایا، وہ ہمارے وفاق المدارس کی بھی صدر ہیں، وہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے بھی صدر ہیں، اور میں نے بھی ان سے بات کی. طے یہ ہوا ہے کہ تمام اتحاد مدارس کا اجلاس ہوگا اور سب کو اعتماد میں لے کر ایک متفقہ موقف انشاءاللہ اختیار کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اگر ہمیں کال دینی پڑی آپ ہر وقت تیار رہیں گے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو تم ہمارا راستہ روک سکو گے. تم ہمیں آزما چکے ہو، ہم تمہیں آزما چکے ہیں. اور صبر 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 صبر. ہم ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم تمام دینی مدارس کے مختلف مکاتب فکر کو اعتماد میں رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر ہمارے صدر نے اجلاس بلا لیا ہے 16 یا 17 کو ہمارا اجلاس ہوگا، اور اس میں تمام کو اعتماد میں لے کر ہم ایک متفقہ فیصلہ لیں گے انشاءاللہ العزیز. اور یہ بتا دوں کہ ہمیں دھمکیاں مت بھیجا کرو. وردی والوں، ایجنسیوں والوں، ہمیں دھمکیاں مت بھیجا کرو. دھمکیوں سے ہم ڈرتے نہیں، ہم بگڑتے ہیں. ہم تو تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم نے تو ان جیالوں کو قابو رکھا ہوا ہے، اور اگر ہم نے آنے کا فیصلہ کیا تو تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. دھمکیاں نہ بھیجا کرو. شرافت سے رہو گے تو شرافت سے رہیں گے، بدماشی کرو گے تو ہم سے بڑا بدماش کوئی اور نہیں ہوگا. میرے محترم دوستو، ابھی انہوں نے ایک اور چال چلی ہے، وہ بھی بتا دوں آپ کو. ہمارے ہی رنگ کے مولویوں کو اٹھا کر میڈیا پہ لا رہے ہیں. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم جس طرح علماء کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہو، ہم علماء سے نہیں لڑیں گے. ان علماء سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون کار فرما ہے. اور اب انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے کہ صاحب 29 اگست 2019 کو ایک معاہدہ ہوا تھا اور حکومت کے ساتھ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر ہونے کا فیصلہ ہوا تھا. تو یہ تمہیں یاد ہے کیا؟ ہمیں یاد نہیں. اور جب الیکشن سے پہلے یہ ڈرافٹ تیار ہوا اور اسمبلی میں آیا، اس وقت تم نے یہ شوشہ کیوں نہیں چھوڑا؟ اس وقت تمہیں یہ 2019 کا معاہدہ اس وقت کیوں یاد نہیں آیا؟ اور اب جب اسمبلی اور سینٹ دونوں سے پاس ہو رہا تھا، اس وقت تمہیں یہ معاہدہ کیوں یاد نہیں آیا؟
میرے دوستو سن لو ایک بات، ہمارا حکومت کے ساتھ معاہدہ 2004 میں ہوا۔ 2004 میں وہ قانون کی صورت میں، بل کی صورت میں اسمبلی میں لایا گیا، باقاعدہ ایکٹ بنا ہے، ایک قانون کے تحت ہم نے اس کو قبول کیا ہے۔ اگر 1860 کی سوسائٹی ایکٹ میں رجسٹریشن کا مسئلہ تھا تو ایک شق نمبر 21 کا اضافہ کر کے دینی مدارس کے لیے ماحول بنایا گیا، اشکالات دور ہو گئے۔ بھائی ہم ایکٹ کی بات کر رہے ہیں، ایکٹ قانون ہوتا ہے۔ تم نے جو وزارت تعلیم کی بات کی تھی وہ تو محض معاہدہ تھا، اس کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، اور پھر اس کی خلاف ورزی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں اور جان لینا چاہیے کہ دینی مدارس میں ہم سرکار کی مداخلت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مدارس آزاد ہوں گے، آزاد حیثیت میں اپنا کام کریں گے۔ 2004 اور 2005 میں ہم نے آپ کو بتایا اور آپ کے ڈیمانڈ پر ہم نے آپ کے ساتھ معاملات طے کیے۔ آپ نے کہا مدارس کا مالیاتی نظام، ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا مدارس کا تعلیمی نصاب، ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آئیں بات کرتے ہیں۔ آپ نے کہا مدارس کا انتظامی ڈھانچہ، ہم نے کہا آئیں ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے، معاملات طے ہو گئے۔ دینی مدارس میں میٹرک تک تعلیم دی جائے گی، یہ معاملات طے ہو گئے۔ ان کی سند کو ایک مستقل گریجویشن کی حیثیت حاصل ہوگی۔ پھر 2010 میں معاہدہ ہوا اور یہ طے ہوا تھا، اور پھر جو آپ لوگوں نے وزارت تعلیم کے ساتھ بات چیت کی، اور اس وقت تو آپ کی تنظیمیں بھی نہیں تھیں، اس وقت تو آپ وفاق میں تھے، اس وقت تو آپ کی تنظیمیں نہیں تھیں، اپوزیشن یعنی کوئی تقسیم ہوئی نہیں تھی۔ وفاق کے نظام میں، اتحاد مدارس دینیہ کے نظام میں، مذاکرات کے نظام میں تو آپ کا کوئی دخل ہی نہیں تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ سبق سکھانے والے؟ اب معاہدہ ہوتا ہے تو معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی، وہ معاہدہ ختم کر دیا حکومت نے۔ اس معاہدے میں یہ تھا کہ مدارس کی رجسٹریشن ہوگی، وزارت تعلیم سے ہم منسلک ہوں گے، ماتحت نہیں ہوں گے۔ لیکن تم لوگوں نے ایک ڈائریکٹریٹ جنرل بنایا اور کہا کہ اس ڈائریکٹریٹ کے تحت آپ نے رجسٹریشن کرنی ہوگی، اور جب ڈائریکٹریٹ آپ نے بنایا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے دینی مدارس میں مداخلت کے لیے ادارہ بنایا۔ تو دینی مدارس، بتاؤ معاہدے میں کہاں ڈائریکٹریٹ لکھا ہوا ہے؟ بتاؤ معاہدے میں کہاں پر ڈائریکٹریٹ جنرل ریلیجس تعلیم کا لفظ کدھر لکھا ہوا ہے؟ آپ نے بعد میں یہ ڈائریکٹریٹ بنا کر ہمیں میسج دیا کہ مدارس ہمارے ماتحت ہوں گے۔ ہم نے کہا ہم آپ کے ماتحت نہیں ہوں گے۔ 1860 کے ایکٹ کے تحت ہم نے ضرور رجسٹریشن کی ہے اور کراتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو کبھی ڈائریکٹریٹ نہیں بنایا، انہوں نے تو کبھی ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کی۔ وزارت صنعت حرفت نے کبھی بھی مدارس میں مداخلت نہیں کی۔ وہ رجسٹریشن وہ تو ایک وزارت ڈاک خانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم نے کہا وزارت تعلیم وہ بھی ڈاک خانے کی حیثیت رکھے گا، اس سے زیادہ اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ لیکن انہوں نے ڈائریکٹریٹ بنا کر براہ راست مدارس کو کنٹرول کرنے کا عملی اقدام کر کے معاہدے کے خلاف ورزی کی، اور پھر اس وقت وزیر تعلیم نے بیان دیا کہ دینی مدارس یہ ہمارے وزارت تعلیم کے ماتحت ہوں گے۔ تو تم نے معاہدہ توڑ دیا۔ ہمیں یہ شرط اس وقت بھی قبول نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ دینی مدارس کی جتنی رجسٹریشن ہوئی ہے اب وہ رجسٹریشن برقرار رہے گی،
اور نئے رجسٹریشن کے لیے ہم تعاون کریں گے. آپ بتائیں کہ 2019 کے اگست سے لے کر آج تک تم نے ایک رجسٹریشن بھی بحال کی ہے مدارس کی؟ ایک بھی بحال نہیں کی. نہ کوئی نئی رجسٹریشن کے لیے تعاون کیا جو معاہدے میں لکھا ہوا ہے. تو جب آپ نے رجسٹریشن ہماری بند رکھی ہوئی ہے، اس معاہدے پر آپ نے عمل ہی نہیں کیا، مزید رجسٹریشن کے لیے آپ اجازت نہیں دے رہے تھے، تو معاہدہ تو آپ نے توڑ دیا. اس معاہدے میں آپ نے لکھا تھا کہ بینک اکاؤنٹس کھولے جائیں گے اور اس میں ہم تعاون کریں گے. آپ بتائیں ایک بینک اکاؤنٹ کھلا نہیں، اور ابھی حال ہی میں سنا ہے کہ ایک بینک نے 1000 اکاؤنٹ مدارس کے بند کر دیے ہیں. کس معاہدے کی بات کرتے ہو؟ جس معاہدے کو تم نے پھاڑا ہے، جس معاہدے کو تم نے اچھالا ہے، اس کا ذکر کرتے ہو. اور بمقابلہ قانون کے معاہدہ تو لفظی چیزیں ہوتی ہیں. ڈائریکٹریٹ تو ایک لفظی چیز ہے. میں بات کرتا ہوں ایکٹ کی اور قانون کی. میں قانون سے وابستہ ہو کر مدارس کو چلانا چاہتا ہوں، اور تم مجھے زبانی معاہدات یاد دلاتے ہو. ایسا بیوقوف آپ نے ہمیں سمجھا ہوا ہے. بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں آپ جیسے حضرات بیوقوف بن سکتے ہیں. ہم بہت سیانے لوگ ہیں، ہمیں وہ بیوقوف نہیں بنا سکتے انشاءاللہ. اور اس معاہدے میں لکھا تھا کہ غیر ملکی طلباء ان کو 9 سال کا ویزا دیا جائے گا تاکہ غیر ملکی پاکستان کے مدارس میں پڑھ سکیں. ایک ویزا بتاؤ جو تم نے آج تک غیر ملکی لوگوں کو دیا ہو. معاہدے تو ان چیزوں پر مشتمل تھے. بیرون ملک طلباء کا ویزا کہاں ہے؟ بینک اکاؤنٹس کا معاہدہ کہاں ہے؟ رجسٹریشن کرانے اور اس کو برقرار رکھنے کا معاہدہ کدھر ہے؟ ڈائریکٹریٹ جنرل کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے. بیڑا غرق کیا تم لوگوں نے. ہم قانون کی بات کرتے ہیں. قانون پاس ہو چکا ہے. پہلے بھی قانون پاس ہوا تھا، اب بھی قانون پاس ہوا ہے. اور جب وفاق ایک ایسا قانون پاس کرے کہ جس کا تعلق صوبوں کے اختیارات کے ساتھ بھی ہو، تو وہی قانون صوبوں میں جا کر بھی صوبائی اسمبلیاں پاس کرتی ہے. ہم اس پروسیجر کا تو انکار نہیں کر رہے، لیکن دھوکہ کیوں دے رہے ہو لوگوں کو؟ ٹی وی پہ آ کر جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ گمراہ کیوں کر رہے ہو قوم کو؟ ہم پوری طرح اس صورتحال کو سمجھتے ہیں. تم کسی فورم پر آ کر ہمارا سامنا تو کرو، پتہ لگ جائے گا تم کیا ہوتے ہو. تو میں ان کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دینی مدارس کے حوالے سے میڈیا کو غلط استعمال مت کرو، اینکروں کو غلط ہدایات مت دو. علماء کرام کو میڈیا میں لا کر آپ ان کو لڑانے کی سازشیں کر رہے ہیں. سنو، اب ہمیں کہا گیا کہ آپ یہ ضرور کہیں کہ دینی مدارس 1860 کے ایکٹ کے تحت، سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوں گی، لیکن اگر کوئی تعلیم کے تحت ان باقی تنظیموں کے ساتھ جو بعد میں بنی ہیں اور وہ بھی خفیہ ایجنسیوں نے بنوائی ہے، اگر اس پہ بھی کوئی مدرسہ رجسٹر ہونا چاہے تو آپ اس پر اعتراض نہیں کریں گے. میں نے کہا ہم نہیں کریں گے. ہم نے تو فراخ دینی کا مظاہرہ کیا ہے. ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ ہمیں اس پر بھی اعتراض نہیں ہے. اب بھی ایکٹ میں یہی لکھا ہوا ہے کہ مدارس آزاد ہوں گے جہاں سے وہ رجسٹریشن کرانا چاہیں گے. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس 18,000 مدارس رجسٹرڈ ہیں، 22 لاکھ طلباء ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں. کدھر ہے؟ ہم بھی تو مدرسوں والے ہیں. ہمارے پڑوس میں تو کوئی مدرسہ نظر نہیں آ رہا. آپ کا مدرسہ بورڈ یہ تو ہمارے مرحوم جنرل مشرف نے بھی بنایا تھا.
تو تم بھی تو اسی کا تسلسل ہو. نہ تم مدرسہ ہو، نہ تم تنظیم ہو، نہ تم رجسٹریشن ہو. کوئی جاتا ہے تو جائے، لیکن جہاں پر کسی کوٹھے کے اوپر آپ نے مدرسے کا نام لکھ دیا اور رجسٹریشن بنا دیا، وہ بھی ہم مدرسہ تسلیم کریں. تو یہ ڈمی چیزیں نہیں چلیں گی، حقیقی مدرسہ چلے گا. لیکن پھر بھی میں نے آپ پہ اعتراض نہیں کیا، میں نے آپ کو اپنے مد مقابل نہیں سمجھا. ہم نے علماء کو آپس میں لڑانا نہیں چاہا. اب آج آپ اٹھے ہیں، آج آپ جاگ گئے ہیں، ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں، یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا ہمیں یاد دلا رہے ہیں. او بچونگڑو، تم ہمارے شاگرد ہو، وہ تمہاری پگڑیاں ہم نے تمہیں بندوائی ہیں، اور پگڑیوں کے اوپر جو 2-3 چادریں آپ نے پہنی وہ بھی ہم نے اڑائی ہیں آپ کو. اہلکار مت بنو ان لوگوں کا جو دینی علوم کے دشمن ہیں، جو قرآن علوم کے دشمن ہیں، جو حدیث کے علوم کے دشمن ہیں، جو فقہ کے علوم کے دشمن ہیں. جدیدیت کے نام پر ہم نے بھی میٹرک پڑھے ہیں، ہم نے بھی اپنے مدارس میں یہ نصاب رائج کیا ہوا ہے. بی اے، ایف اے، ایف ایس سی تک ہمارے لوگ بھی تو پڑھ رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف پڑھ رہے ہیں، ہمارے دینی مدارس کے بچوں نے آپ کے بورڈ میں امتحانات دیے ہیں، اور پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن دینی مدرسے کے طالب علم نے لی ہے آپ کے بورڈ پہ. ایسا بھی نہیں کہ ہمیں تم ان پڑھ سمجھتے ہو. ہم نے سرکار کے تعلیمی بورڈوں میں امتحانات دیے ہیں، اور وہاں پہلی پوزیشن بھی ہم نے لی ہے، دوسری بھی ہم نے لی ہے، اور تیسری بھی ہم نے لی ہے. کس سے بات کر رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے ہم متاثر نہیں ہوں گے. ہم نے ایک جائز موقف لیا ہے، اور علم قرآن کو، علم حدیث کو، علم فقہ کو تحفظ دینے کے لیے اگر ہمیں جانیں بھی دینی پڑیں گی تو ہم اپنے لیے سعادت سمجھیں گے. ہم پیچھے مڑنے والے لوگ پھر نہیں ہوں گے. یہاں ہمارے اسمبلیوں میں قانون سازیاں ہوئی، اور اس کے پیچھے لکھا گیا کہ یہ قانون سازی در اصل ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے، یہ ان کی ضرورت ہے. آپ بیرونی بین الاقوامی اداروں کے دباؤ پر پاکستان میں قانون سازی کرتے ہیں، تو ذرا بتاؤ تو صحیح ان کے ساتھ طے کیا ہوا ہے؟ ایف اے ٹی ایف نے کیا منوایا ہے آپ سے؟ وہ راز میں کیوں ہے؟ اس کو چھپایا کیوں ہوا ہے؟ وہ بلی تھیلے میں کیوں ہے؟ لاؤ اس بلی کو تھیلے سے باہر، تاکہ ہم اس کا بھی آپریشن کریں اور بتا سکیں کہ غلامی، اگر آپ کے ان خواہشات کا نام غلامی ہے تو نہ ہم ایف اے ٹی ایف کو تسلیم کریں گے، نہ ہم آئی ایم ایف کو تسلیم کریں گے. مجھے مارونو من خبر پٹھے نہیں، من خبر پر دلیل بھی ڈیر واضح بھی، اور من خپل پیغام نن دغه جلسینا او دغه قومنا او دغه کارکنانو طرفنا دوی ته ولېږه، او دا ورته وایم چې ان شاء الله موقع درکو، موقع به درکو، هفته به درکو، دو به درکو، قسمیږي خو سم شه، باندې قسم ده چې سم به دې کوم.
اس کس لاس پورته کوي چې کوم به مونږ سره میدان ته وځي، چې کوم نه وځي هغه لاس مه پورته کوئ، تکلف مه کوئ. مونږ سره هغه کس لاس پورته کوي چې بیا به را تښتي نه. قاعده اشاره کوه څه دپاره؟ د تښتېدو دپاره به اشاره کوم؟ بیا به پرې ورځو، بیا به واپسي نه وي په هغې کې. خو مونږ تحمل نه کار اخلو. کوشش هم دا ده چې د عقل په ذریعې باندې دوی پوه کړو، او که د عقل په ذریعې نه پوهېږي بیا به په لوړ باندې پوهیو. نو الله رب العالمین دې ستاسو دغه جذبه قبوله کړي. انشاءالله دین دپاره به جنګېږو. د فلسطین نه راواخله د پاکستان تر مدرسې پورې به خپل جنگ جاری ساتو. الله دې زموږ مل شي او الله دې زموږ د قربانیانې قبول وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ آخری دعا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ آج کا اس عظیم الشان پروگرام اختتام پذیر ہوگا، جہاں سے آپ پرامن واپس ہوں گے. حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب آخری دعا فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اصلح في ديننا وواسع في دارنا وبارك في رزقنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.